اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے۔ تو امن کار صلح کارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ پہلا پیغام، خوبصورت پیغام 5 سے 7 منٹ میں گزار رہا ہوں، دل سے سن رہے ہیں، ادب سے سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ بخیل مت کیجیے، قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا چکا۔ بیٹھ کے سنیں انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔ بیٹھ جائیں ہمارے بیٹھ جائیں، جو سامنے نہ کھڑے بیٹھ جائیں۔ 40 سال سے ایک آدمی سلام نہیں کرتا تھا، جلسہ میں آیا تو پیغام ملا کہ سلام کرنا چاہیے۔ صبح کو 40 سال کے بعد پہلا آدمی جو سلام کرنے کے لیے ملا تو سلام کیا، السلام علیکم، وہ کہتا کہ رام 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 رام، ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد سلام کیا، رحیم سننے کو نہیں ملا، رام رام ملا۔ 60 سال کی عمر میں ایک بوڑھا مسلمان ہوا، جب سو کر کے اٹھتا تھا ہاتھ کھینچتا تھا تو کہتا کہ رام رام رام۔ لوگ کہتے مسلمان ہو گئے اور رام رام کہہ رہے ہو۔ کہا 60 سال کا رام آسانی سے نہیں نکلے گا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک غیر مسلم قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے، ایک خان صاحب گزر رہے ہیں، تیری ایسی کی تیسی قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے، تلوار نکالی، وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، بھائی صاحب مجھے پتا نہیں تھا قبلہ ادھر ہی ہے۔ اگلے دن دیکھا کہ وہی خان صاحب قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے۔ اب اس غیر مسلم نے کہا کہ اچھا کل تو میرے اوپر تلوار اٹھا رہے تھے، قبلے کی طرف میں پیشاب کر رہا تھا، تو خود قبلے کی طرف پیشاب کر رہے ہیں۔ تو کہا خان صاحب کل تو آپ میرے اوپر تلوار اٹھا رہے تھے، آج قبلے کی طرف خود پیشاب کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں قبلہ میرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا نہیں۔ 4 مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 4 مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ خدا نے کہا مسلمانوں سے، ایک خدا نے مسلمانوں سے کہا دوسرے سے بات کرو انسان کی طرح، دوسرے سے بات کرو نرم بات کرو۔ نبی نے مسلمانوں سے کہا کہ دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ، نبی نے مسلمانوں سے کہا کہ دوسرے کو نفع پہنچاؤ، نبی نے مسلمانوں سے کہا معاف کرو بدلہ مت لو، نبی نے مسلمانوں سے کہا رشتہ مت توڑو رشتہ جوڑو،
نبی نے مسلمانوں سے کہا ظلم مت کرو، اچھا سلوک کرو۔ نبی نے مسلمانوں سے کہا مشکل پیدا مت کرو، آسانی کرو۔ نبی نے مسلمانوں سے کہا دوسرے کو عزت دو، چھوٹے پر شفقت کھاؤ۔ نبی نے مسلمانوں سے کہا ہر انسان کو اس کے رتبے میں رکھو۔ نبی نے مسلمانوں سے کہا ہر انسان کو اس کے رتبے میں رکھو۔ نبی نے مسلمانوں سے کہا اگر تمہارا بڑا آ جائے تو اس کا اکرام کرو۔ انشاءاللہ ماں باپ کو رلائیں گے، ساس سسر کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ اے دیکھیے، ماں باپ کو رلائیں گے، ساس سسر کو خوش کریں گے۔ ہاتھ اٹھایا۔ مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نمونہ آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ماں کے بارے میں نبی نے کہا قدم کے نیچے جنت ہے۔ باپ کے بارے میں نبی نے کہا باپ ناراض خدا ناراض، باپ خوش ہے خدا خوش ہے۔ نبی نے بیٹے کے بارے میں کہا اس کی خوشبو جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو بیٹے کی خوشبو۔ نبی نے بیٹی کے بارے میں کہا کہ اس کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اس پر مہربان ہو جاؤ، اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی نے بھائی کے بارے میں کہا بھائی کو عزت دینا باپ کو عزت دینے کے برابر ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بغل میں پڑوسی ہے، اس کے سکھ دکھ میں اس کو حوصلہ دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جو پڑوسی کو ستائے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو پڑوسی کو ستائے وہ سچا مسلمان پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو پڑوسی کو ستائے اس کا ٹھکانہ جہنم تو ہو سکتا، جنت نہیں ہو سکتی۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ مسلمان ہے، آپ کے دروازے پر آپ کو آواز لگائے تو نکل کر کے آ جائیے۔ بوڑھا ہے خود چل کر کے جائیے، بوڑھا ہے خود چل کر کے جائیے، بوڑھے کو اپنے پاس مت بلائیے، بوڑھے کے پاس خود چل کر کے جائیے، بوڑھے کو اپنے پاس مت بلائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس کے سینے میں میری امت کا غم نہیں ہے میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ غیر مسلم سے ہمارا 3 رشتہ ہے، تینوں رشتوں کو نبھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آخری رشتہ بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ غیر مسلم ہمارا بھائی ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس کے پڑوسی ہیں۔ غیر مسلم ہمارا دوست ہے، ہم اس کے دوست ہیں۔ وہ ہمارے گھر آئے ہم اس کے گھر جائیں گے، وہ ہمارے گھر کھانا بھیجے ہم اس کے گھر کھانا بھیجیں گے، وہ ہمارے گھر تحفہ بھیجے ہم اس کے گھر تحفہ بھیجیں گے۔ اور دل کی بات اگر وہ سنا دیتا ہے تو ہم بھی سنا دیں گے، اگر مذہب کا نقصان نہ ہو۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ جب آئے وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ پہلا پیغام نکل گیا، دوسرا پیغام آ رہا ہے، طبیعت سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں بغل میں ہیں، ان کو میں پیغام دے رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک لڑکی چل رہی ہے، اس کے پیچھے ایک لڑکا آ رہا ہے۔ لڑکی نے پلٹ کر کے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کہا محبت ہو گئی ہے؟ میرے پیچھے میری بہن آ رہی، ہم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لڑکا اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کو دیکھنے لگا۔ لڑکی نے کہا تو جھوٹا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتا تو دوسرے کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ رات کا سناٹا ہے، لڑکا لڑکی کے پاس آ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا برائی کرنے کے لیے آیا۔ کہا کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ کہا کب سب سو گئے۔ کہا خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا وہ جاگ رہا ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک لڑکا عاشق ہو گیا ہے لڑکی کے اوپر، لڑکی نمازن ہے، دیندار ہے۔ کہا کہ اس مجنوں سے جان چھڑانے کا آخری راستہ ہے۔
کہا حضرت عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو، اس کے بعد آبرو حوالے کر دوں گی۔ اب یہ لیلا کا عاشق نماز میں آ رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھا یہ تو سب سے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آگے نماز پڑھ رہا ہے۔ بات کیا کہا کہ مولا کے لیے نہیں آ رہا، لیلا کے لیے آ رہا ہے، کسی لڑکی سے چکر چل رہا ہے اس لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ دل سے نماز پڑھے گا تو چلہ پورا ہونے سے پہلے لیلا کی محبت دل سے نکلے گی، مولا کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی۔ پانچویں مثال لا رہا ہوں، آخری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ زلیخا نے کہا یوسف تمہاری ناک تلوار کی طرح ہے۔ زلیخا نے کہا یوسف تمہارا بال انگور کا خوشہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف تمہاری گردن چاندی کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ عورت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں آیا عورت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں او زلیخا تو دھوکہ کھا رہی ہے، میں زندہ ہوں تو یہ ناک تلوار ہے، میں زندہ ہوں تو یہ بال انگور کا خوشہ ہے، میں زندہ ہوں تو یہ گردن چاندی کا لوٹا ہے، میں مر جاؤں گا تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ قبر کی مٹی کی غذا ہے۔